اے ایمان والوں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن لا بیع کوئی تجارت نہیں ہوگی، فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی۔ خلہ کا معنی ہوتا ہے خلت، اور اسی سے نکلا خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، جس کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، اللہ کے گہرے دوست۔ تو وہی لفظ استعمال ہوا ولا خلۃ، اور اس دن نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش کوئی شفاعت اس دن کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا اللہ نے اور فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قیامت آنے سے پہلے۔ قیامت آنے سے پہلے مال دولت والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ غریبوں سے نیکیوں کی خرید و فروخت کر لیں گے کہ بھائی تم اپنی نمازیں کتنے کی دے رہے ہو، تو جو دنیا میں مال بنایا ہے اس مال سے خرید لیں گے، تو اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ آج ہم بڑے بڑے لوگوں سے، مالداروں سے، دنیاوی منصب والوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی دوست کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا ولا شفاع، اور کوئی سفارش، دنیا میں آدمی سفارش کروا دیتا ہے، کسی سے کام ہو جاتا ہے، قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے، اور جہاں اللہ رب العزت قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں جان کی قربانی کا ذکر کرتا ہے، وہاں اللہ رب العزت قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر جس طرح پچھلے میں دالوت اور جالوت کا ذکر ہوا، اور اس بیان کو جیسے ہی مکمل کیا تو فوراً اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا رکوع کا آغاز ہے، پہلی آیت ہے اے ایمان والوں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن لا بیع کوئی تجارت نہیں ہوگی، فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی۔ خلہ کا معنی ہوتا ہے خلت، اور اسی سے نکلا خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، جس کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، اللہ کے گہرے دوست۔ تو وہی لفظ استعمال ہوا ولا خلۃ، اور اس دن نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش کوئی شفاعت اس دن کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا اللہ نے اور فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قیامت آنے سے پہلے۔ قیامت آنے سے پہلے مال دولت والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ غریبوں سے نیکیوں کی خرید و فروخت کر لیں گے کہ بھائی تم اپنی نمازیں کتنے کی دے رہے ہو، تو جو دنیا میں مال بنایا ہے اس مال سے خرید لیں گے، تو اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ آج ہم بڑے بڑے لوگوں سے، مالداروں سے، دنیاوی منصب والوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی دوست کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا ولا شفاع، اور کوئی سفارش، دنیا میں آدمی سفارش کروا دیتا ہے، کسی سے کام ہو جاتا ہے، قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہاں خلہ دوستی سے مراد کافروں کی اور گنہگاروں کی دوستی ہے۔ اللہ والوں کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور اس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ ہے، جیسے قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جو گہرے دوست ہوں گے دنیا میں قیامت کے دن وہ آپس میں دشمن ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے، یعنی جو نیک لوگ یہاں دوست ہیں قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے۔ تو جن کے تعلق اولیاء کاملین سے، حضرت شیخ عبد القادر جنانی سے، حضرت خواجہ معین الدین سے، دیگر اولیاء کاملین سے یہاں دنیا میں ہے، تو یقیناً یہ تعلق، یہ نسبت قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے، پھر آگے بیان کرتا ہے کہ ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش جو ہے کام نہیں آئے گی۔
اس سفارش کے اندر بھی مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کافروں کی سفارش ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حافظ قرآن کی شفاعت، اور یہ شفاعت جن کا ہمارے پاس تصور ہے، ان کا ذکر کہاں ہے؟ تو وہ اگلی آیت جو آیت الکرسی آ رہی ہے اس کے اندر آ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو آگے میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو پتہ لگا یہاں گہری دوستی کام نہیں آئے گی سے مراد کافر اور گناہگاروں کی دوستی ہے، اور شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی سے مراد گناہگاروں اور کافروں کی۔ اب جو مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ جو بت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ بت انہیں بچا لیں گے، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم اس لیے کہا کیونکہ کسی چیز کو حق کی جانب خرچ نہ کرنا اور حق چھوڑ کر باطل کی طرف آنا، یہ ظلم کرنا ہی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 255 ہے، اور یہ ہے آیت الکرسی، بہت معروف آیت ہے، آپ تمام کو یاد ہوتی ہے۔ یہ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کے آغاز میں ہی دوسری آیت ہے، اور آیت نمبر اس کا ہے 255۔ اس سے متعلق پہلے بات احادیث کے حوالے سے سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں ترجمہ اور تفصیل پڑھ کر اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو بہترین قاری قرآن تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو عالم قرآن اور شاندار قاری قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہیں کہ تراویح کے اندر جماعت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس امام کے پیچھے تمام لوگوں کو رمضان میں جمع کیا، وہ امام حضرت ابی بن کعب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، اے ابی بن کعب تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی بن کعب قرآن کی سب سے عظیم اور باکمال آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آیت الکرسی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے، فرمایا موت کے سوا اس کو جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اگلی نماز تک، جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں ہو جاتا، اس نماز کے وقت تک اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے اور طویل حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف کے دن تھے اور لوگ جب فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جمع ہو رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس غلے کی، اس فطرانے کی حفاظت کے لیے مجھے مامور کیا تھا کہ میں رات کو پہرا دوں اور وہ تمام کے تمام فطرانے کی حفاظت کروں۔ فرماتے میں رات کو پہرا دے رہا تھا، ایک شخص آیا اور خاموشی سے غلہ چوری کرنے لگا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں بڑا غریب آدمی ہوں، بڑا مفلس آدمی ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں مجبوری کے اندر یہ چوری کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر رحم کھایا اور مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ اب یہاں یہ بتایا نہیں ہے انہوں نے، حضور علیہ السلام کی نے غیب کی خبر دی، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استفسار پر، سوال پر کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا، اپنی مفلسی کی شکایت کی اور اپنی تنگدستی کو بیان کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا، یعنی کہ اب آیا نہیں ہے، حضور پہلے ہی جانتے وہ آئے گا، یہ غیب کی خبر ہے۔ اگلا دن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چاقو چوبند بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سوچا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تو ضرور آئے گا۔ میں نے دیکھا کہ رات تھوڑی گزرتی ہے اور درمیانی رات کا وقت آتا ہے، دوبارہ وہ شخص خاموشی سے غلہ چرانے لگتا ہے، تو میں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا تو کہہ رہا تھا میں غریب آدمی ہوں، آخری مرتبہ کر رہا ہوں، اور یہ دوبارہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگا دوبارہ میری منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اب کی بار نہیں آؤں گا، اور اتنی زیادہ منت سماجت کی ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں پہنچا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ابو ہریرہ رات والے شخص کا کیا حال ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام معاملہ دوبارہ پیش کیا۔
آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے اور آج وہ پھر آئے گا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری رات کہا کہ میں بہت چوکنا ہو کر بیٹھا رہا اور میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا اسے۔ درمیانی رات کا وقت آیا، فرماتے ہیں دوبارہ ایک آدمی میں نے دیکھا کہ غلہ چوری کر رہا ہے، میں نے اس کو پیچھے سے جا کے پکڑا اور انہوں نے کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو مجھ سے روزانہ کہتا ہے کہ نہیں آؤں گا پھر آ جاتا ہے، دوبارہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا پھر آ جاتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا ابو ہریرہ اگر تم آج کی رات مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک نفع بخش چیز بتاؤں گا، ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو تمہیں بہت نفع دے گی۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہا اے ابو ہریرہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور پوری آیت الکرسی اس نے بتائی تو اللہ رب العزت صبح جب تک نہیں ہوتی تمہاری شیطان سے حفاظت کرے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ ایک روایت میں آیا، اس میں کوئی اور صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رات بھر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے جن سے تمہارے گھر والوں کی، ایک روایت میں آیا پڑوسیوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لو صبح تک تمہاری حفاظت اللہ شیطان سے کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس بات پر میں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن میں پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات والے شخص کے کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے پوری بات بیان کی اور آیت الکرسی بھی پڑھ کر سنائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے معلوم ہے ابو ہریرہ وہ رات والا شخص کون تھا جن سے تو 3 راتیں مسلسل ملتا رہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی بتائے سے اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ 3 رات آنے والا شخص شیطان تھا، اور جو تجھے بات بتا کے گیا بندہ وہ جھوٹا تھا لیکن بات تجھے سچی بتا کر گیا، یعنی جو آیت الکرسی کی فضیلت بتا کے گیا ہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب سے ہم نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنی ہے علی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ علی بغیر آیت الکرسی پڑھے سو گیا۔ تو آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے، عظمت والی آیت ہے، شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، رات کو پڑھنی چاہیے، رات کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی پھونکیں اور اپنے بچوں پر بھی پھونکیں اور اپنے گھر کے اندر بھی پھونکیں پڑھ کر، اور اللہ رب العزت اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی برکت سے اللہ آپ کی بھی، آپ کے اہل و عیال کی بھی، یہاں تک کہ اہل محلہ کے، اہل علاقہ کے بھی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ تمام جو ہے فضیلتیں آیت الکرسی کے بارے میں آئی ہے۔ اب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اللہ اس میں جلالت اس کا یہ ذاتی نام ہے، صفاتی نام تو اس کا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، الا ہو مگر اس کے سوا۔ اور وہ کون ہے؟ الحی القیوم۔ الحی کا معنی کیا ہے؟ زندہ ہے، لیکن زندہ تو ہم بھی ہیں، تو بندہ بھی زندہ اللہ بھی زندہ، فرق کیا ہے؟ تو ترجمہ علماء نے کیا وہ از خود زندہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیں وہ زندہ رکھتا ہے، اسے کوئی زندہ نہیں رکھتا، وہ آپ سے آپ زندہ ہے۔ ہماری سانس آئے گی، دل دھڑکے گا تو ہم زندہ ہیں، دل بند ہوا، سانس بند ہوئی تو ہم مردہ ہیں۔ اسے سانس کی، اسے دل کی ہماری طرح وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اور دلوں میں دھڑکن وہ ڈالتا ہے، آدمی کے وجود میں سانسوں کی روانی وہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو زندگیاں دیتا ہے تمام مخلوقات کو، لیکن اس کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ زندگیاں سب کو دیتا ہے، اور اس کی زندگی از خود زندگی ہے، اصل زندگی اس کی ہے، اصل بندگی اس کی ہے، تو از خود وہ زندہ ہے۔ القیوم، قیوم کا معنی کیا ہے؟ قیوم مبالغے کا صیغہ ہے۔ قیوم کا ایک معنی ہے قائم، جو خود قائم ہے، تو اللہ از خود قائم ہے، وہ کسی کی سپورٹ پر نہیں کھڑا۔ جس طرح دنیا میں حکومتیں عوام کی سپورٹ پر یا ووٹوں کی سپورٹ پر حکومت بنتی ہے، خدا کی حکومت کسی کی سپورٹ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ از خود قائم ہے۔ اور قیوم کا دوسرا معنی ہے وہ دوسروں کو، سارے عالم کو قائم کرنے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی۔
وہ قیوم ہے. لا تأخذہ، اب یہاں پر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی اس آیت الکرسی میں پوری صفات بیان کر دی کہ اللہ کیا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اب اللہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں پکڑتی، اللہ کو نہیں پکڑتی یعنی کہ نہیں آتی. سنتن، سنتن کا معنی ہوتا ہے اونگ. یہ نیند کی ابتدائی حالت ہے، جھٹکے مارنا، یہاں گرنا یہاں گرنا. کیوں بھائی کیوں؟ بندہ تھک جاتا ہے، نیند غالب آ جاتی ہے. اور نیند سے مراد کیا ہے؟ یہاں نیند کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ نیند ہے غفلت کا نام. اللہ غافل نہیں. ایک آدمی ایک دن 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے، دوسرے دن کام کر سکتا ہے، تیسرے دن کام کر سکتا ہے، چوتھے دن گر جائے گا کیونکہ سو نہیں رہا. کائنات میں ہر شخص کو نیند چاہیے، ہر مخلوق کے پاس نیند ہے. لیکن کون ہے جو سارے عالم کو چلا رہا ہے اور تھکتا نہیں ہے؟ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی زندہ ہے. تو اب جو از خود زندہ نہیں ہے، یہ جو بت ہیں یہ تو زندہ کیا؟ یہ تو انسان جیسے زندہ نہیں ہے، یہ تو صرف پتھر ہیں. اپنے ہاتھوں سے جو انہیں پوج رہے ہیں یا جنہیں معبود بنایا ہوا ہے اللہ کے مقابل، تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں دیکھو کہ یہ صفت ہے کہ وہ خود زندہ ہے، کہ یہ صفت ہے کہ وہ قیوم ہے؟ وہ قیوم بھی نہیں ہے. کیا وہ ایسے ہیں جن کو تم معبود مانتے ہو کہ انہیں نیند بھی نہ آئے نہ اونگ آئے؟ پھر اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو کہہ کر فرمایا ساری ملکیت، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو سفارش کرے، یشفع شفاعت کرے، عندہ اللہ کی بارگاہ میں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے. اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت سے. اب یہاں پر سورہ بقرہ میں 3 دفعہ آیا کہ کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. 2 دفعہ آیا پہلے سپارے میں بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس کے ساتھ، اور تیسری مرتبہ آیا یہاں بھی جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی کہ اس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو اگر کوئی یہ 3 آیتیں لے کر یہ کہے کہ دیکھو قرآن تو منع کر رہا ہے شفاعت ہوگی نہیں، اور تم کہتے ہو اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، تم کہتے ہو کہ سرکار شفاعت کروائیں گے، تم کہتے ہو علماء شفاعت کروائیں گے، تم کہتے ہو حفاظ شفاعت کروائیں گے، تم کہتے ہو علماء اور اولیاء شفاعت کروائیں گے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے نیک ولی جو ہے شفاعت کروائیں گے، تو قرآن تو شفاعت کا انکار کر رہا ہے. ہم کہیں گے وہ جو 3 آیتیں آپ پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں، اور ایک آیت تیسرے پارے کے آغاز میں پڑھی ہے، وہ شفاعت گناہ گاروں کی سفارش ہے، بتوں کی سفارش ہے. لیکن شفاعت کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن کہاں کہہ رہا ہے شفاعت قبول کی جائے گی؟ تو ہم کہیں گے دیکھو پہلی آیت تو یہیں آ گئی. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، الا باذنہ مگر جس کو اللہ اجازت دے. اللہ اجازت کس کو دے گا سفارش کی؟ اللہ کس کو دے گا اجازت کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کسی امتی کی سفارش کر سکے؟ کون؟ وہ نبی ہوں گے، وہ اس کے محبوب ہوں گے، وہ ہوں گے جنہوں نے اس کی دین کی خدمت کی ہوگی. مسلم میں ایک طویل حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے دن حضرت آدم کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے. طویل حدیث ہے، ابھی ایسا موقع محل نہیں ہے کہ میں طوالت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر سکوں. حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے. سب کے زبان پر یہ ہوگا کہ آج اللہ بڑے جلال میں ہے، جاؤ کسی اور کی جانب، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ السلام اللہ کے عرش کے سائے میں جا کر سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف و توصیف کریں گے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس لمحے مجھے ایسے تعریف کے کلمات سکھائے گا، ایسے حمد کے کلمات سکھائے گا جن لفظوں سے میں اللہ کی حمد کروں گا اس دن کہ ان لفظوں کو میں آج بھی نہیں جانتا. یعنی ایسے وہ کمال لفظ ہوں گے، ایسے عظمت والے لفظ ہوں گے جو اس دن اللہ مجھے عطا فرمائے گا اور میں ان لفظوں سے اللہ کی حمد کروں گا. مسلم کی حدیث ہے حضور سجدے میں ہوں گے، اللہ کہے گا ارفع راسک یا حبیبی، اے میرے محبوب سر تو اٹھائیے. وقل تسمع، آپ کہیے تو صحیح آپ کی سنی جائے گی. وسل تعط، آپ مانگیے تو صحیح آپ کو دیا جائے گا.
وشفاعت شفع کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ شفاعت تو کروائیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی کہ کل بروز قیامت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا تاج پہنایا جائے گا، اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلوایا جائے گا، آپ سفارش کریں گے تو حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی حضور کی شفاعت کے بعد اپنی امتوں کی شفاعت کروا سکیں گے، پھر اولیاء صالحین و کاملین و حفاظ علماء شفاعت کروا سکیں گے، لیکن یہ سارے کے سارے شفاعت کروائیں گے اللہ کی مرضی سے۔ اگر اللہ نہ چاہے کسی کی سفارش کروانا تو کوئی نبی کوئی ولی سفارش کر نہیں سکے گا، لیکن اللہ کیا کہے گا؟ یہ شفاعت کی بہت ساری اقسام ہے، کبھی وقت شفاعت بالمحبہ ہوتی ہے، شفاعت بالوجاہہ ہوتی ہے، بہت ساری شفاعت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے اختیار دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں شفاعت کروا دیں، اور اللہ نے ان کو اختیار اور اجازت دی ہوگی تو یہ لوگ اللہ کی اجازت سے شفاعت کروائیں گے۔ اس کا ذکر آ گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ تو آپ کو اگر کوئی کہے شفاعت نہیں ہوتی تو آیت الکرسی تو سب کو یاد ہوتی ہے، تو اس کو آیت الکرسی پڑھ کے سنا دیں۔ اس کو کہیں اگر تو کہتا شفاعت کچھ نہیں ہوتی اور اعمال سے بخشے جائیں گے، شفاعت کا کوئی تعلق ہی نہیں محشر سے، تو آپ کہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کا کیا معنی؟ الا بإذنہ ڈیفائن کر دو ہمیں، کہ اگر الا بإذنہ نہیں ہوتا تو ہم سمجھ جاتے شفاعت ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے کہا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، شفاعت کرے الا بإذنہ، اس کی اجازت سے۔ پھر آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، ایدیہم کا معنی ہوتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی بعد میں کیا ہونے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، پہلے کیا ہو گیا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور ایک مراد یہ ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں اللہ نے آگے پیچھے کا ذکر تو کیا ہے لیکن دائیں بائیں کا ذکر تو کیا نہیں ہے، تو آپ ترجمہ یہ کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ چاروں سمت جانتا ہے؟ یہ تو دو ڈائریکشن کا ذکر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات محاورتاً جملے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ دو سمتوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن مراد پھر چاروں سمت ہوتی ہے۔ جیسے آدمی کسی کے ماں باپ کے انتقال ہو جائے، کوئی رشتہ دار نہ بچے، تو آدمی کہتے ہیں یار اس کے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے اور پیچھے پوچھنے والا نہیں۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بھائی چاروں سمت دیکھو، اوپر نیچے، ماما میٹرنل رشتہ دار کی طرف چلے جاؤ، یہ پیٹرنل رشتہ دار کی طرف چلے جاؤ، اس کا کوئی بیچارے کا موجود ہی نہیں، لاوارث آدمی، تو اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، لیکن جملہ بولنے میں کیا آتا ہے؟ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی چاروں سمت، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور 6 سمت اوپر نیچے بھی ملا لیجیے، سارے جہان کو اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا۔ احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ چاروں طرف سے گھیرنا، سراؤنڈنگ جس کو کہیں گے آپ، اس کو کہتے ہیں احاطہ۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی دنیا میں کائنات میں کوئی بھی احاطہ گھیر نہیں سکتا کسی بھی چیز کو من علمہ، اللہ کے علم میں سے، یعنی یہ سارا علم جو ہے اللہ کا ذاتی ہے، کائنات میں جو علم ہے سب اللہ کا ذاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کے پاس تھوڑی ہے یا زیادہ نالج ہے وہ سب کی عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو جانے کسی چیز کو اللہ کے علم میں سے الا بما شاء، مگر اللہ جسے چاہے۔ یعنی کائنات میں اگر نبیوں کے پاس علم ہے، ولیوں کے پاس علم ہے، یا عام انسانوں کے پاس علم ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے، غیب کے علم پر بڑے سوالات ہوتے ہیں، بہت آسان مسئلہ ہے کہ اللہ کا علم غیب اور نبی کا علم غیب برابر نہیں۔ اس کا بہت واضح فرق کیا ہے؟ دلائل اور بہت ہیں، جب آیات آئیں گی تو میں بیان کروں گا۔ اس کا واضح فرق کیا ہے؟ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے، کسی نے نہیں دیا اللہ کو، اور نبی کے بعد جتنا بھی ہے
اور سارا کا سارا اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے دیے بغیر نبی کے پاس کوئی اور الگ سے علم نہیں ہے۔ جو بھی علم ہے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے پاس، سب جو ہے وہ علم عطائی ہے۔ تو پتہ لگا جب نبی کا غیب ذاتی نہیں عطائی اور اللہ کا علم غیب ذاتی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ شرک ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی نبی کے علم غیب کو ذاتی مانے، یا نبی تو چھوڑیے، کوئی ایک عام شخص کے علم کو بھی سمجھ لے کہ اس کا ذاتی اللہ نے نہیں دیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ذاتی علم کی وہ اللہ کی نفی کر رہا ہے، اور اللہ کے ذاتی علم میں بندے کے علم کو شامل کر کے شرک کر رہا ہے۔ تو اس لیے ساری کائنات کا علم عطائی ہے۔ وہی آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی اللہ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا کسی بھی شے کا، معمولی شے کا اس کے علم میں سے، مگر اللہ جسے دینا چاہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات، اور اس کی کرسی کی وسعت، پھیلاؤ، گھیرے ہوئے ہیں زمین و آسمان کو۔ اس کرسیہ کی وجہ سے اس پوری آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ اس کی کرسی کی وسعت، گھیرے ہوئے ہیں سارے آسمان کو۔ اب یہ کرسی کیا ہے؟ دو قول ملتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے بات۔ ایک قول تو ملتا ہے کہ وہ واقعی فزیکل کوئی اسٹرکچر ہے، اس کا بہت بڑی کرسی ہے جو عرش سے بھی بڑی ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ سارے زمین و آسمان کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک تو یہ قول ہے۔ ایک قول یہ کہ کرسی سے مراد کوئی کرسی نہیں ہے، کرسی سے مراد ہے اللہ کی حکومت اور اقتدار، جس طرح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یار یہ بندہ کرسی سے اترے نا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ فار ایگزامپل وہ بندہ اچھا کرسی سے اٹھ کر کہتے ہیں ہاں بھائی اتر گیا، آپ بولو، تم تو کہہ رہے تھے میں کرسی سے اٹھ جاؤں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لو میں کرسی سے اٹھ گیا، بتاؤ کیا کہنا؟ تو کہے گا بھائی کرسی سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ حکومت کا ختم ہونا۔ تو یہاں کرسی سے جو مراد ہے وہ ایک قول کے مطابق تو ایک اللہ کی کرسی ہے جس کا فزیکل اسٹرکچر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں دنیا میں جتنی اتنی بڑی کرسی ہے تو اللہ اس پر بیٹھتا ہے اور وہ پھر کرسی ہلتی ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ نور ہے۔ اسی وجہ سے لیس کمثلہ شیء، جب بھی اللہ کے حوالے سے بات آئے تو سمجھ لیجئے اس کی کسی چیز سے مثال دی نہیں جا سکتی، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن آپ کے ذہن میں بات یہ رہنی چاہیے، جو قرین قیاس بات یہ لگتی ہے وہ لگتی ہے کہ اس کرسی سے مراد اللہ کی حکومت ہے، اس کے اقتدار ہے، یعنی کہ کائنات میں اس کے اقتدار، اس کی حکومت، اس کی بادشاہی، اس کی سلطنت زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں تو دنیا کے بادشاہوں کو میئر بنانا پڑتے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ بنانا پڑتی ہے، فیڈرل الگ چلتی ہے، نیچے پروونشل الگ اسمبلی چلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی اپنی حکومت کو اپنے نائبوں کے بغیر نہیں چلا سکتا۔ ایک آدمی دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے تک اپنے آرڈر کو نہیں چلا سکتا۔ یہ تو زمین کی بات کہہ لیجیے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین و آسمان جتنے بھی ہیں ان سب میں بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کی اقتدار، اس کی کرسی کی جو وسعت ہے، اس نے زمین اور آسمان کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا۔ پھر آخری آیت بڑی کمال ہے، جو آیت تو ایک ہی ہے، جو دو جملے رہ گئے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ آدھا یعودو، یعودو کا معنی ہے کوئی چیز کا بھاری ہونا، کوئی چیز کا مشکل ہونا، کوئی چیز کا ایسا مشکل ہونا کہ ہو نہ سکے، اس کو کہتے ہیں آدھا یعودو۔ تو فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ، لا گیا، اللہ پر زمین و آسمان کی حفاظت بھاری نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے یہ مشکل کام نہیں کہ اللہ تھک جاتے۔ جیسے توریت کے اندر ایک بات لکھ دی، بائبل کے اندر بعد میں تحریف کر دی انہوں نے، کہ اللہ نے ساری کائنات کو 6 دن میں بنایا اور جمعے کے دن ساری کائنات بن کے ہو گئی مکمل۔ تو اللہ معاذ اللہ، خدا جو ہے وہ 6 دن میں اتنی بڑی کائنات کو بنا کر تھک گیا، اور پھر ایک دن کی اللہ نے کیا کیا؟ سیٹرڈے کو اللہ نے آرام کیا۔ تو اس لیے ویکینڈ کب ہو رہا ہے؟ جیو کا ویکینڈ کب ہو رہا ہے؟ سیٹرڈے کا ہو رہا ہے۔ اور کرسچن کا ویکینڈ کب ہو رہا ہے؟ سنڈے کا ویکینڈ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارا دنیا میں انفلوئنس نہیں ہے، تو ہم ہیں مسلمان، ہمارا ویکینڈ کب ہونا چاہیے؟ لیکن مسلمان کنٹریز میں بھی ویکینڈ جو جمعے کو نہیں ہے،
ہم جو ویکینڈ اپنے مسلمان کنٹری میں بھی منا رہے ہیں وہ جیو کا منا رہے ہیں یا کرسچن کا منا رہے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے لیے ندا دی جائے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو جمعہ کا دن تو ہمارا ویکینڈ ہو۔ نیو یارک میں آپ جانتے ہیں نیو یارک میں کچھ اس طرح کے جیو بھی کام کر رہے ہیں بزنس مین، جو آن لائن آرڈر بھی سیٹرڈے کو نہیں لیتے، یعنی دکان شاپ وغیرہ تو چھوڑیے، آن لائن ٹرانزیکشن بھی وہ سیٹرڈے کو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں ان کا کانسیپٹ کیا تھا چھٹی کا؟ 6 دن نماز اللہ دنیا بنا کے تھک گیا اور جو ہے سیٹرڈے کو اس کو ریسٹ چاہیے تھا، معاذ اللہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ تھکتا ہے ہی نہیں، اس کے لیے کائنات کا نظام رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا آپ اگر یہ سوچیں گے زمین و آسمان کی اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس پر مشکل نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں اللہ نے کیا بات کی یہاں پر؟ اللہ کہہ رہا زمین اور آسمان۔ اب زمین و آسمان کو آپ سوچئے کہ 2016 میں جو لاسٹ ریسرچ ہوئی کائنات میں کتنی گلیکسیز ہیں، فرمایا گلیکسیز کائنات کے اندر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2016 کی ریسرچ کے مطابق جو ناسا نے کی 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، اور ایک گلیکسی جس میں ملکی وے میں ہم رہتے ہیں اس کے اندر سورج ہے اور سورج کے گرد جو ہے وہ 400 بلین جو ہے وہ ستارے ہیں۔ اب سوچئے سارے نظام کو سوچئے 2 ٹریلین، اور ابھی بھی وہ حتمی بات نہیں ہے، وہ صرف ایک ریسرچ پیش کی ہے، کیونکہ 99 میں انہوں نے کہا 125 بلین ہے، اس کے بعد جب انہوں نے 2006 میں ریسرچ کی تو کہا بھائی 200 بلین ہے، اس کے بعد 2016 میں ریسرچ کی تو کہا 2 ٹریلین ہے، 2 ٹریلین کی بات کی۔ تو گلیکسیز ہے، اور ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں اس میں سن جو ہے ہمارا سن، اس کے گرد جو ستارے وغیرہ ہیں ان کی ریسرچ کے مطابق 400 بلین جو ہے اس کے اندر ستارے موجود ہیں۔ اب بتائیے ساری کائنات کو اکیلا تنہا ایک ہی نظام کے ساتھ چلانے والا کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر اس کو نظام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ بار بار کہتا ہم نے کائنات بنائی، اس کو برابر رکھا، اس کو حفاظت سے رکھا، اس کو بنا، یعنی آسمان کو تم دیکھتے نہیں ہو، کائنات کو دیکھتے نہیں ہو، پھر اللہ نے اس میں گریوٹی کو رکھا۔ آپ دیکھیں نا کہ جو ارتھ ہے ہمارا وہ سن سے نہیں ٹکراتا، اگر یہ ہمارا ارتھ جو گریوٹی اللہ نے رکھی ہے کہ ہر ستارہ ہر پلانٹ جو ہے اپنی اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ ایک بہت اچھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی تھوڑے دن پہلے، اس بندے نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کشش ثقل کا، یہ سارا گریوٹی کا سسٹم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس بندے نے لکھا کہ ہم بچپن میں کھیلتے تھے، نیچے مقناطیس رکھتے تھے، اوپر کاغذ رکھتے تھے اور کاغذ کے اوپر سوئی رکھتے تھے، اور سوئی رکھ کر نیچے سے جب مقناطیس گھماتے تھے تو اوپر سوئی کیا کرتی تھی؟ موو ہوتی تھی، گھومتی تھی۔ تو اس بندے نے کہا کہ اگر آپ نیچے بھی مقناطیس لگا دیں، اوپر بھی مقناطیس لگا دیں، ادھر بھی مقناطیس لگا دیں، ادھر بھی مقناطیس لگا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا تھا کہ جب ہم اس طرح کر لیتے تھے تو اب کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ تمام زاویے بالکل ٹھیک بیٹھے ہوں تو اب کس طرف جائے گی سوئی؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا سوئی کہیں نہیں جاتی تھی، بیچ کے اندر کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا آج بھی اگر مقناطیس نیچے لگا دیں، اوپر لگا دیں، دائیں بائیں لگا دیں اور بیچ کے اندر نڈل کو رکھ دیں تو وہ نڈل نہ نیچے والے کے پاس جائے گی، نہ اوپر والے کے پاس جائے گی، نہ دائیں جائے گی نہ بائیں جائے گی، بلکہ ہوا میں بیچ میں کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں سے ہی فورس آ رہی ہے، یہاں سے ہی فورس آ رہی ہے، یہاں سے ہی فورس آ رہی ہے، یہاں اوپر سے فورس آ رہی ہے۔ تو وہ چاروں فورس اگر ایک ہی لمیٹڈ آئیں گی کہ وہ چاروں مل کر اس کو بیچ میں کھڑا کرنا چاہیں گی تو بیچ میں وہ کھڑی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کائنات میں جو آسمان میں پلانٹ ہیں، یہ جو ارتھ ہے وہ سورج سے نہیں ٹکرا رہا ہے، یہ وہی اللہ نے کشش ثقل ایسی لمیٹڈ بنائی ہوئی ہے کہ ان کو ہوا کے اندر اللہ نے معلق رکھا ہوا ہے۔ آسمان کو اللہ نے اس طرح ایک کشش ثقل ہے کہ اللہ نے آسمان میں ان کو معلق رکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ چاہے اور آسمان کے اندر یہ جو ہمارا سورج ہے یہ ارتھ جا کر اس میں گر جائے تو بندہ جب یہ خدا نخواستہ ایسا ہو تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر کوئی ہیومن بینگ رہا کرتے تھے، کوئی لیونگ آرگنائزم رہ سکتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ہم جب آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اس چیزوں کی طرف تصور نہیں جاتا، ہمیں تو وہی نظر آتا ہے جو عمومی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، درخت دیکھ لیے، یہ دیکھ لیا، روڈ دیکھ لیے، گاڑیاں دیکھ لی، اس چیز کو بھی دیکھیے۔ اور ایک وہ جو آسمانی اور کائناتی نظام ہے گلیکسیز کا، بلیک ہولز کا جو نظام ہے،
ان ساری چیزوں کو اکیلا چلانے والا کون ہے؟ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت اللہ پر گرا نہیں، مشکل نہیں. اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی میرا مالک ہے جو علی ہے. علی مانے بلند ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس بلند سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہائٹ پر ہے. علی سے مراد یہ کہ اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی شان بہت بلند ہے، اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ عظیم ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، کمال والا ہے. تو اللہ رب العزت کی تعریف کے اندر اس کی حمد میں یہ پوری کی پوری جو ہے وہ آیت ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہم سے کہے کہ اللہ کون ہے، تمہارے مذہب میں اللہ کی کیا تعریف ہے، تمہارے مذہب میں خدا کی کیا تعریف ہے، تو آیت الکرسی کا اردو انگلش ترجمہ یاد کر لیجیے. پہلے اس کو عربی پڑھ کے سنائیے، اور پھر اس کو کہیے کہ خدا کا کانسیپٹ جو اسلام بتاتا ہے وہ یہ ہے. خدا یہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ساری کائنات اس کے لیے ہیں. اور تمام چیزوں کو بیان کیجئے تاکہ سامنے والے کو آپ یہ دعوت دے سکیں کہ اگر کسی کو معبود ماننا ہے تو ان خصوصیات کے ساتھ ماننا ہے. اور خدا بزرگ و برتر کے اللہ کے علاوہ کسی بھی معبودان باطلہ میں یہ خصوصیات پائی نہیں جاتی. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں توحید میں کامل رکھے، رسالت میں کامل رکھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات کے ذریعے سے اللہ کی محبت صحابہ کو سکھائی، وہ کامل محبت اللہ کی، وہ قرب ہمیں بھی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.